الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران، انتظامیہ کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا عظیم الشان سالانہ اس اجتماع میلاد کی. اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے مگر انتظامات اور انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کئی نوجوان دل و جان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کو سجا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ بڑی ہی قسمت والوں کا یوں سمجھیے انداز ہوتا ہے، نصیب والوں سے یہ کام لیا جاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہ سجانے والے بھی بہت خوش نصیب ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کو یہ حصہ ملا ہے. اللہ پاک جو نبی پاک کے چرچے کو بلند کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی عزتوں کو بلند فرمائے. علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز نعت خواں موجود ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ اللہ پاک آپ کے اقبال کو بلند فرمائے اور مجھ ناچیز کو آج یہاں بیان کی سعادت دی. اور ہمارے جو مجھ سے پہلے جو نقیب محفل ہیں، انہوں نے جس طرح میرا تعارف پیش کیا، بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا. ان باتوں کا میں ایک شعر میں جواب دے دیتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مرشد نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ پاک ان کے اور آپ سب کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنا دے. آج میں اپنی حاضری مختصری رکھوں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے. اور میں کیونکہ ماشاءاللہ نعت خواں کافی دیر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا حصہ ملاؤں بیان کی صورت میں. اور آج آپ کو قرآن کی زبانی نعت مصطفیٰ سناتے ہیں. آپ نے پنجابی نعت کا وہ شعر تو سنا ہوگا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے دیکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. تو یہ ایسے ہی نہیں کہا انہوں نے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا. میں وقت تھوڑا ہے ورنہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں بالکل لٹرلی صریح طور پہ نبی پاک کی نعتیں بیان کی ہوئی ہیں قرآن کے اندر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آیت کی جو آپ سب کو یاد ہے، ہر عاشق رسول کو یاد ہے، اور وہ آیت ہے آیت درود. پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ آپ ذرا غور سے سنیں. ترجمہ کرنے والی ذات کون ہے؟ عاشق ماہ رسالت، امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا اس آیت سے اس پہ نعت کہاں سے ہو گئی؟ ذرا غور سے اب سننا ہے. اس آیت میں کتنی باتیں میں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے
نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. پورے قرآن میں کوئی بھی ایسا کام بتا دیں جو فرشتے بھی کرتے ہوں، اللہ بھی کرتا ہو اور بندوں کو بھی حکم دیا کہ بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ، سوائے درود کے یہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے. اچھا یہ ضرور علماء نے ماشاءاللہ تطبیق کی، علماء موجود ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج، رحمت نازل فرما. اور رب کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے. اب ذرا غور کیجئے، بہت خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے انبیاء کو معجزات اور کمالات ملے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بھی دیا گیا، بلکہ کچھ خاص معجزات بھی عطا کیے جو اور کسی کو عطا نہیں کیے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب ذرا سمجھیے گا بات، ایک بار سجدہ کیا، یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، سوائے شیطان کے وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سارے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، رب کی طرف سے بھی نازل ہو رہا ہے. اچھا اب فرشتے ایک بار سجدہ کرتے حضرت آدم علیہ السلام کو. علماء بیٹھے ہیں اور جو عربی کو کچھ جانتے ہیں، یہاں لفظ یصلون لایا گیا، اور یصلون دلالت کرتا ہے اٹس ناٹ ونس، یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ فعل کنٹینیو ہے، مسلسل فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک کی ذات والا تبار پر گویا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب یہاں ایک بڑی خوبصورت تحقیق ہے کہ یہ فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا آپ غور سے سنتے جائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. احادیث سے کچھ احادیث کو جمع کر کے پہلے کیٹیگریز فرشتوں کی بیان کروں گا. ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، سمندروں پر معمور فرشتے، بادلوں کو چلانے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، پودے یعنی نباتات اگانے والے فرشتے، اور جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے. جمعے کی نماز کو جائیں تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھنے والے فرشتے، نمازی جب الحمد شریف پوری کر لیں تو اس کے بعد آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے. اتنے فرشتے ہیں رب کے. اچھا کوانٹٹی کتنی ہے؟ ایک بڑی پیاری تحقیق وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بتایا یہ جاتا ہے انسان جو ہیں وہ جنات کا 10واں حصہ ہے. اب ذرا میں فیصلہ آباد والوں کی تھوڑی کیلکولیشن چیک کرنا چاہوں گا، حساب کتاب کے ماہر ہیں کہ نہیں. ایک محتاط اندازہ لے لیتے ہیں. ویسے تو 7.5 ارب بتایا جاتا ہے انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. چلے ہم 7 ارب پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. 7 ارب اگر انسان ہیں اور انسان جنات کا 10واں حصہ ہے تو اس کا مطلب 70 ارب جنات ہیں. ٹھیک ہے جناب، گھبرائیے نہیں، مسلمان جنات بھی ہوتے، ہو سکتا ہے یہاں بھی عاشقان رسول جنات آئے ہوں نبی کا چرچا سننے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا تو امام الثقلین ہے نا، سب کے آقا ہیں. بہرحال اب جنات ہو گئے 70 ارب. پھر فرمایا جنات اور انسان ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اس زمین پر جتنے جانور ہیں نا، جتنے بھی جانور ہیں یہ سب ملائیں تو انسان اور جنات کو ملا لیں تو وہ اس کا 10واں حصہ ہے. اس کا مطلب دنیا میں تقریباً 700 ارب جانور ہیں. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے. اب پرندے کتنے ہو گئے جناب؟ حساب آ رہا ہے بھائی، 7000 ارب پرندے ہو گئے. اور آگے چلیں، فرمائیں ان سب کو ملا لیں
تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. دنیا میں 66% تو پانی ہے نا, 66% تو پانی ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا میں, ساری دنیا میں اناج ختم ہو جائے, گوشت ختم ہو جائے, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, پھر بھی یہ سمندر جو ہے 100 سال تک اس دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مخلوق رکھی ہے. اب یہ 70,000 ارب ہو گئے سمندری جانور. فرمائیں ان سب کو جمع کر لیں تو یہ زمین پر موجود جو فرشتے ہیں اس کا 10واں حصہ ہے. فرمائیں سب کو جمع کریں تو پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیں تو دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. اسی کیلکولیشن سے 7ویں آسمان, پھر عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے الگ. یعنی آپ کے سارے کیلکولیٹر, سارے کمپیوٹر بیکار ہو جائیں گے کہ فرشتے ہیں کتنے. چلو ایک عشق والی کیلکولیشن بھی بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے, کون بتائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں روزانہ کتنے فرشتے حاضر دیتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ, کتنے؟ 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. اب روزانہ کتنے ہو گئے جناب؟ 1,40,000. 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں. اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں. اب 1450 سال کم و بیش ہو گئے یا 1400 سال ہو گئے, روز 1,40,000 فرشتے آ رہے ہیں, دوسرا نہیں آ رہا. کر لو ذرا حساب کتنے فرشتے, اور یہ حاضری قیامت تک رہے گی. اچھا یہ کیوں دوبارہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی شخصیت ہیں, اپنے اشعار میں ہی معاملہ حل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور وجہ بتاتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اگر یہ باریاں نہ ہوتی تو کروڑوں نے رہ جانا تھا. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. یہ آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے ہے نا, تو سب کو حاضری دینی تھی. اور اے غلاموں مبارک ہو, وہ فرشتے ہیں, وہ معصوم ہیں, ان کو ایک بار زندگی میں تقریباً 12 گھنٹے کی حاضری ہے. اور تم غلام بار بار جاؤ, پھر بھی جانے کی اجازت جتنے دن چاہو رہو. سرکار نبھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. جتنی دیر ساری زندگی رہو. بلکہ میرے آقا تو کریم آقا ہیں, فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے, حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اب پتا چلا فرشتے کتنے ہیں. میں اس لیے ساری کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا پر تو شب و روز اربوں خربوں درود پاک سبحان اللہ اس کے گلدستے جا رہے ہیں. اور بھیجنے والے کون ہیں؟ معصوم فرشتے. یہ تو ہم گناہگاروں کو چانس دیا گیا ہے, ہمارے بھاگ جاگ جائیں. اے میرے بندو, اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں, تم بھی بھیجو اور اپنی جھولیاں بھر لو, اپنی مرادیں پالو, اپنے گناہ معاف کروا لو. اللہ اکبر. یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, پہلا میرا مدنی پھول, پہلا آج کا میسج. آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے, ایک پیغام لے کر جاؤ. زندگی میں اس عادت کو شامل کر لو. آج یہ موبائل فون ہمارے بہت سارا ٹائم لے جاتا ہے, فضول کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ان کاموں میں ضائع کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے رب نے زبان دی ہے. جتنا ہو سکے ذکر کرتے جائیں, درود پاک پڑھتے جائیں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. کہ میں نے اور آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے یہ پڑھے ہوئے درود, یہ اللہ کا ذکر, یہ انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا. سب مل کر ذرا کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اب اگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا, مگر کس کے پاس ٹائم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بار دن میں درود پاک پڑھتے ہیں؟
کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فضول باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع سے میں بھی یہ پیغام لے کر جاؤں، آپ بھی جائیں کہ اب زبان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کریں گے انشاءاللہ. ہیں بڑی پیاری بات پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، چلے ساتھ ساتھ کچھ نعت کے اشعار بھی ہوتے رہیں. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو ان اعضاء کا بہترین استعمال کرو. جن کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہے وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ آنکھوں سے حرام بھی دیکھوں، ہیں غلط چیزیں بھی دیکھوں، اور پھر تمنا بھی کروں کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کروں. تو آنکھیں پاکیزہ رکھیں، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و درود کی پابندی کریں. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج بات فقط قرآن کی کریں گے، ٹھیک ہے. قرآن سے ایک آیت ہو گئی جس میں نبی پاک کی شان بھی پتہ چلی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے. ماجرا یہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو، اسلام کے ابتدائی دور تھا، تعلیم فرماتے، اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو صحابہ کرام نبی پاک سے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ. اچھا راعنا کا مطلب بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے. آج کل انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے. استاد صاحب بھی کبھی کچھ لکھاتے تم کہتے ہیں استاد صاحب ذرا ریپیٹ کر دیں، میں پیچھے رہ گیا، میں نہیں سمجھ سکا. تو سوال جو بات ہے اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حضور ذرا ہم پر رعایت فرمائیے. بظاہر تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کی جو لغت تھی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایک لفظ اردو میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، اس کا پنجابی میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، پنجابی میں کچھ اور ہوتا ہے، کسی اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہودیوں کی جو لغت تھی اس میں راعنا جو ہے اس کا معنی ایک بے ادبی والا بنتا تھا. اچھا اس زمانے میں مسلمان بھی قریب قریب رہتے تھے، غیر مسلم بھی قریب رہتے تھے، تو وہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے اور معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ، راعنا. اب ان کی نیت معاذ اللہ بے ادبی کی ہوتی تھی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ یہودیوں کی لغت جانتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ معاذ اللہ نبی پاک کی بے ادبی کے لیے آتے ہیں اور یہ جملہ بار بار کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اب کسی نے یہ جملہ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو ان غیر مسلموں نے کہا ہم سے کیوں لڑتے ہیں، آپ کے مسلمان بھی تو کہتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں. اب ان کا دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. اللہ اکبر. جیسے یہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے دل رنجیدہ ہے. اللہ اکبر. جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ ہے میرے آقا کی نعت، یہ ہے نبی پاک کا ادب جو قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ پہلا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104، 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سبحان اللہ. اب ذرا ترجمہ سنو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں کہو کہ اور یوں عرض کرو انظرنا، حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو. ایک اور ادب سنیں، پہلی باری میں ہی سن لو نا. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ادب بھی بیان کر دیا، بے ادبوں کا انجام بھی بیان کر دیا کہ بے ادبی ہوگی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کے تحت علماء نے سبحان اللہ کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اس میں ادب کا لحاظ فرض ہے، اور جس کلمے میں معمولی سا بھی بے ادبی کا شائبہ ہو وہ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زبان پر نہیں لایا جا سکتا. جس الفاظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے لفظ دونوں معنی بنتے ہوں، تو اس کی طرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بالکل استعمال نہیں کیے جا سکتے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک کے در کے آداب رب عطا فرما رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج دنیا میں بڑے لوگ اپنا جو
सेक्रेटरीट ہوتا ہے اپنے آفس میں اپنے دربار میں آنے کے آداب خود بیان کرتے ہیں، مگر نبی پاک کی شان دیکھو کہ ان کی بارگاہ میں گفتگو کیسے کرنی رب سکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ پڑھ کے تو ویکھ جھیڑا مرضی سپارہ، قرآن پاک کس طرح نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے۔ اور اب ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل گئی کہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں نا یہ کتنا پیارا بلکہ قرآن کی طرف سے عطا کردہ وظیفہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، قرآن تو کہتا ہے رائنا نہ کہو، انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہلنا اشقالنا۔ چلو ایک اور آیت سناتا ہوں، سبحان اللہ، بڑا پیارا موقع تھا، نبی پاک کی کیسی شان یہاں پر ظاہر ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکے میں جب تک تھے نا تو کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، مدینے آ گئے تو اب حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو نبی پاک اللہ کا حکم ماننے والے سارے صحابہ سب نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی بھی عبادت ہوتی تھی، تو وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دین تو نیا لائے ہو، قبلہ تو ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قبلے کی طرف تم رک کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ ملال گزرا کہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے دل پر کیسے ملال گزرے، اللہ کو کب یہ پسند ہے۔ اب نماز ذرا غور سے دیکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد قبلتین جہاں ہے نا اس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ شاید وہی آ جائے، شاید اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جائے۔ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دوران نماز 4 رکعت والی نماز ہے، ذرا سنیے گا، اور 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف نبی پاک پڑھ چکے ہیں، صحابہ پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ دوران نماز جبریل امین آیت قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں اور قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوتا ہے۔ اور ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں، انداز دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ آئے ہائے، محبوب کی ادا کو قرآن بیان کر رہا ہے، اے محبوب جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہ فرمایا اے محبوب ہم تمہیں قبلے کی طرف پھیریں گے جہاں رب کی رضا ہے، اے محبوب جدھر تم چاہتے ہو ادھر ہی قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اب پھر دہرانے نمازی اس آیت کا اگلا حصہ سنیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اللہ اکبر، سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جناب یہ آیت یا تو نماز سے پہلے آ جاتی یا نماز کے بعد آ جاتی، پہلے آتی تو پیارے آقا سب صحابہ کو بیان کر دیتے کہ سنو قرآن نازل ہو گیا ہے، اب آج سے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ نہیں جناب، دہرانے نماز آتی ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا نماز کے دوران ہی اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، امام نماز پڑھا رہا ہو، مقتدی کی صفیں ہوں، اچھا یہ کوئی 5-10 ڈگری کا فرق نہیں تھا کہ امام صاحب یوں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا رائٹ ہو گئے یا تھوڑا سا لیفٹ ہو گئے، نہیں جناب، یہ 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا، یعنی اگر ادھر بیت المقدس ہے تو ادھر کعبہ تھا۔ نبی پاک نے رخ تبدیل کیا، ارے امام کیسا تھا، مقتدی کیسے تھے، صحابہ میں کسی نے سوال نہیں کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، سارے صحابہ نے دوران نمازی رخ تبدیل کر دیا۔ یہ وفاداری دیکھیں، یہ اطاعت دیکھیں، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی کوشچن نہیں، سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ نبی پاک کی خوشی کی خاطر جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بھی کعبہ کر دیا گیا۔ پھر کیوں نہ میرے اعلیٰ حضرت لکھیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، زہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پتا چلا کہ قرآن پڑھتے جائیں، اصل بات یہ ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس بنا پر
اس بنا پر ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، میں ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں میرے رب نے اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس پیارے انداز میں کیا ہے، مگر ساتھ آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراجم منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، اور داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے مومنین پر آپ کو اپنا احسان فرمایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی۔ سورہ صاف میں آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا، اور سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان میں کیوں نہ کہوں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تم مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو ایک تو یہ اندازہ ہو گیا نا کہ نعت خوانی جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، رب قرآن میں نعت بیان فرماتا ہے، تو دل و جان سے نبی پاک کی نعت خوانی میں بیٹھا کریں، دل و جان سے نعت خوانی کیا کریں، ہیں آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اب یہاں میں اپنے بیان کو اختتام کرتے ہوئے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا۔ کتنی پیاری باتیں قرآن سے سیکھنے کو ملی، میں نے بہت مختصر کیا بیان، اور بہت ساری آیتیں ہیں، تو قرآن سے محبت کر لو، قرآن سے دوستی کر لو۔ نبی پاک کے دور میں کئی معجزات کا ظہور ہوا، صحابہ ان معجزات کو دیکھتے رہے، کئی لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے۔ ہم لوگ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر دیکھ تو نہیں سکے نا، نہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، نہ سورج کو پلٹتے دیکھا، نہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگتے ہوئے پھر روشن ہوتے دیکھا، نہ جانوروں کا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے دیکھا۔ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر آپ کو پتا ہے ایک معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ تو ہمارے درمیان ہے نا، اس کو کتنا پڑھتے ہیں؟ تو خدا را آج نیت کر کے جاؤ کہ آج سے قرآن پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ پوری دنیا میں مدرسے اس نے بنائے، بچوں کے الگ، بچیوں کے الگ، بڑے بالغان کے لیے مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں۔ میں میلاد بھی مناؤں، میں نبی پاک کا غلام بھی کہلاؤں، مگر قرآن پڑھنا نہ آئے، ایسا نہ کریں۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی آسانیاں کر دی دعوت اسلامی نے، ہمارے لیے ایپلیکیشن بنا دی، تفسیر قرآن آسان اردو میں لکھ دی، اور جناب بہت زیادہ آسان ہو گیا، آڈیو کو تفسیر قرآن آنا شروع ہو گئی، جو چاہے قرآن سیکھنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آن لائن قرآن مدرسے ہم نے کھول دیے، آپ دنیا میں کہیں ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی چونکہ یہ بیان جا رہا ہے، آپ قرآن teacher.net ویب سائٹ پر جائیں، جس وقت قرآن پڑھنا ہے پڑھ لیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ کو قاری صاحب آ کر قرآن پڑھائیں گے، پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری محرومی ہے۔ اور ایک آخری بات، نبی پاک کا میلاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میلاد منائیں گے نا دھوم دھام سے، ہاں دھوم دھام سے منانا ہے، گھر بھی سجائیں گے، پرچم بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے
جائیں گے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد. دھوم دھام سے میلاد منائے، بہت اچھی بات ہے. مگر دنیا کا دستور ہے جس کا برتھ ڈے آتا ہے اس کو تحفہ دیتے ہیں نا. نبی پاک کے لیے آپ نے کیا تحفہ تیار کیا؟ کچھ سوچا آپ؟ اچھا تحفہ بھی وہ دیا جاتا ہے جو اس کو پسند ہو. بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو چاکلیٹ دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں. کوئی بڑا ہو جاتا ہے پھر کتاب دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جیسا شخصیت ویسا تحفہ. نبی پاک کی ولادت میں کیا تحفہ دو گے؟ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی ماشاءاللہ ایک نوجوان بڑے زور سے نعرہ لگا رہے تھے، بلکہ ابھی پھر لگا دیں گے. ذرا لگاؤ غلامی رسول میں. بس میں جو نعرہ چاہ رہا ہوں، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. بڑا اچھا نعرہ ہے، مگر مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا جس کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھے نا کہ صرف زبانی نعرہ نہ ہو، پکی غلامی ہو کہ غلامی رسول، غلام رسول کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. تو آج یہ پورا پنڈال ایسا نعرہ لگانا ہے، انشاءاللہ کی ایسی صدا لگانی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہمارے منتظم نے بتایا کہ اس پنڈال میں جماعت سے نمازیں ہوئی. بہت شاندار کام ہے. محفل بھی ہو، ہم نیازی ضرور ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. تو انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے کہ عشق رسول کے پیغام کو عام کیا جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، قرآن سیکھا جائے اور نمازوں کی پابندی کی جائے. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. اس طرح کے بیانات کے لیے مدنی چینل دیکھیں اور مدنی مذاکرے جس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت علم دین کے مدنی پھول سکھاتے ہیں. بہت پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور کل سے 12 دن کنٹینیو 13 دن مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہاں باہر دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے. یاد رہے یہ مکتبۃ المدینہ کسی کا پرسنل نہیں ہے، اس میں کسی کا اپنا نفع نہیں ہے، دعوت اسلامی کا ہے. اور بہت پیاری کتاب، اس مہینے میں پڑھنے والی کتاب، بہت بڑی تعداد ہے. میلاد بھی مناتی، نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. تو سیرت مصطفیٰ شاندار کتاب ہے، اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی لکھی کتاب، یہ بھی آپ مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں. صبح بہاراں ربیع الاول کے حوالے سے بڑے کنفیوژن پیدا کیے جاتے ہیں. شیطان کی طرف سے اس زمانے میں بھی پرابلم تھی اور ابھی بھی کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، چراغاں کیوں کرتے ہیں. تو بہت سارے آپ کو وسوسوں کی کاٹ مل جائے گی. بہت چھوٹا سا رسالہ ہے صبح بہاراں. میں تو سمجھتا ہوں یہ رسالہ لیا بھی جائے اور اس کو تقسیم بھی کیا جائے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارا منتھلی میگزین ہے، ماہنامہ جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کے آفس پہ، آپ کے گھر پہ آپ اگر لگوانا چاہیں تو پورے مہینے میں کس کس بزرگ کا دن آتا ہے اور بہت پیارے علمی موضوعات ہیں. تو آپ جاتے جاتے مکتبۃ المدینہ کو بھی ضرور وزٹ کیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلیں جو اسلام پہ مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، نہ جانے کس کا مدینے کا بلاوا آ جائے. غوث پاک کے مریدوں میں جو شامل نہیں ہے ہو جائیں، کیا پتہ ان کی غلامی کے صدقے مل جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ.